السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مسلین، یہ آج کی مجلس بڑی ہی مقدس اور بڑی اہم مجلس ہے، اور تین باتوں کی وجہ سے یہ آج کی مجلس بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کی رات کی ایک مجلس ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اس نسبت سے ایک اہم اور مقدس رات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں جہاں لوگ جمع ہو کر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، اس مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں اور ڈھانک لیتے ہیں ان کو۔ اور جب اس مجلس کے اس دوران جو ہے اللہ کی سکینہ اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو فرشتے اپنے رب ذوالجلال کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے کلام فرمانے کے بعد کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس مجلس کے تمام شرکاء کو معاف کر دیا۔ بڑی قیمتی رات ہے۔ اور دوسری بات اس رات کے مقدس، اس مجلس کے مقدس ہونے کی، وہ یہ ہے کہ آج شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، انگلش میں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بڑے چاق و چوبند رہتے، خود بھی جاگتے، گھر کی اپنی خواتین کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جگاتے۔ اور اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا، وہ یقیناً محروم ہو گیا۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اگر وہ رات گزر گئی ہے تو اللہ رب العزت اس رات میں ہمارا بھی حصہ فرما دے، اور اگر وہ رات آج کی رات ہے اور آنے والی رات ہے تو اس میں ہم سب کا حصہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے اس رات کی تاریخ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس سے مراد قرآن پاک ہے، جسے اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قدر کی رات یعنی شب قدر میں نازل فرمایا۔ پھر اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو پتہ ہے یہ رات کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب بھی دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ اگر 12 مہینوں کا ایک سال ہے، اگر 1000 مہینوں کو 12 سے تقسیم کرے تو تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ ایک بندہ اگر ایک رات میں اگر کوشش کر کے اس رات کو پا لے تو اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دینے کے لیے کس قدر مہربان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح، کیا فرمایا؟ کہ اترتے ہیں فرشتے، والروح اور جبرائیل علیہ السلام بھی۔ کہاں اترتے ہیں؟ فیہا، اس رات میں۔ اور کیسے اترتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے سے نہیں اترتے، ان کو اللہ رب العزت کا حکم ملتا ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور کیوں اترتے ہیں؟ من کل امر، تمام کاموں کے انجام دہی کے لیے، تمام کاموں کے اس کو جو ہے سرزد ہونے والے کام، جس سے مراد یہ کہ ہر انسان کا
اس کا نفع، اس کا نقصان، اس کی پیدائش، اس کی موت، اس کا خسارہ، اس کی تکلیفیں، ان تمام کاموں کی سردرد ہونے کے لیے، اس کو انجام دینے کے لیے تمام فرشتے اترتے ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام، اور یہ پوری رات سلامتی والی رات ہے۔ اور یہ رات کب تک رہتی ہے؟ یا حتی مطلع الفجر، یعنی کہ جب فجر کا وقت طلوع ہونے کو ہوتا ہے تب تک اس رات کی رحمت اور برکت یہ سب اس وقت تک باقی رہتی ہے۔ اور اللہ کے فرشتے اس رات اس قدر اتنی تعداد میں اترتے ہیں جیسے زمین پر کنکریوں کی تعداد ہوتی ہے، کہ پوری کنکریوں کی طرح تمام فرشتے روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ یہ رات کا فضائل اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بس ایک بات نکلی تو اس کو بیان کر دیا کہ ہم اس رات کو پانے کی پوری کوشش کریں، اللہ رب العزت کے شکر گزار ہوں۔ پچھلے سال رمضان میں ہمارے کتنے عزیز و قاربین ایسے تھے جو رمضان میں موجود تھے لیکن اس بار وہ رمضان میں نہیں رہے، تو اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا، ہم پہ انعام کیا، یہ بخشش کی کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ رمضان کا مہینہ مل تو گیا لیکن کچھ ایسی حالت، کچھ ایسی ان کی طبیعت ایسی کہ ان کی بیماری نے اس کو گھیر لیا کہ وہ زندہ ہیں لیکن روزہ رکھنے اور عبادات کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں اس کے لیے بھی اللہ کا شکر گزار ہونا۔ اور تیسری بات یہ جو اس رات کی، جو اس مجلس کی اہمیت ہے کہ اس مجلس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سب نے قرآن پاک کے دور کو مکمل کیا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے حافظ صاحب، ہمارے بدیع العالم صاحب جو ہماری مسجد کے 5 وقت میں امام ہیں، اور ان کے ساتھ صاحبزادے ہمارے حافظ ابرار صاحب ہیں، حافظ عادل صاحب، اور ہمارے ابرار صاحب کے جو استاد ہیں جاسم الدین صاحب، ان تمام لوگوں کی ایک کوشش، ان کی محنت ہے جو یہ تراویح کا جو عمل انجام پاتا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ حضرات پورا اپنا وقت دن بھر اس پر محنت کرتے ہیں، اس کے سبق کو یاد کرتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد روزہ کھولنے کے بعد جب ہم سب جہاں پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، ہر طرح کی اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، یہ حفاظ حضرات بہت مختصر مفید کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں ابھی تراویح پڑھنی ہے، اور زیادہ بھاری بھرکم اور مرخن غذائیں، ثقیل غذائیں کھانے کے بعد پھر تراویح کا پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پڑھانا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ ہمارے حفاظ کرام، ہمارے مؤذن اور امام حضرات کی بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا ان کا جو ہے ان کا جو یہ عمل ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو دنیا میں مؤذن ہیں ان کی گردنیں اور لوگوں کے بنسبت اونچی اور لمبی لمبی گردنیں ہوں گی، لوگ دور سے دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ شخص دنیا میں مؤذن تھا۔ اور اس وقت قیامت کے جب حشر کا میدان ہوگا جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن یہ حفاظ کرام اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے مشک کے ٹیلوں پہ تکیے لگائے آرام سے بیٹھے ہوں گے، دنیا کے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے کیونکہ ان کی ڈیوٹی بھی ایسی ہے۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ہم کبھی بھی پڑھ لیتے ہیں اور کہیں بھی کسی بھی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، کبھی رکعت چھوٹ جاتی ہے، کبھی بعد میں پڑھ لیتے ہیں، تنہا پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے ائمہ حضرات کی آپ یہ دیکھیے پابندی، ان کی ڈیوٹی، ان کی پنکچولیٹی، ان کا ڈیڈیکیشن، کہ یہ بیچارے اسی مسجد میں نماز پڑھنا ہے اور 1 منٹ بھی نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا اسی وقت مقررہ پر۔ تو اس بات کے لیے تمام حضرات قابل تحسین ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ رب العزت سے بہت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور تمام مصلین جو جس مسجد میں جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مقدس رات میں ایسے موقع پر ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ایسا مقدس اور بابرکت موقع ہے جہاں بھی تیرے کلام پاک کا دور مکمل ہوا۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک اہم وقت ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آج اس مجلس میں
جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اور غائب ہیں اللہ ان سب کی دلی حاجات خواہشات ضروریات کی تکمیل فرما۔ یا رب کریم تو ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، تو ہماری ضرورتوں کو حاجتوں کا جاننے والا اور ان کو پورا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یہ اللہ جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی جو اس وقت باحیات ہیں ان سب کی جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما۔ یہ اللہ ہم میں سے جن جن کا انتقال ہو گیا ہے اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما۔ رب العالمین ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب کریم جو زندہ ہیں غلط اور گناہوں کے راستوں پر چل پڑے ہیں اے اللہ ان سب کو اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے پکی اور سچی توبہ نصیب فرما۔ یا رب کریم ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ اور شفائے کلی نصیب فرما۔ رب کریم جو لوگ جہاں کہیں بھی غلط مقدمات میں جیلوں میں پولیس تھانوں میں کورٹ کچہریوں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کے لیے غیب سے رہائی اور آسانی کی صورت پیدا فرما۔ رب کریم جن کے بچے بالغ ہو گئے ہیں اور جن حضرات کے نکاح نہیں ہوئے اللہ ان کی لڑکیوں کے اور لڑکوں کے سب کے اچھے اور دیندار صالحہ اور صالح لڑکوں اور لڑکیوں کا رشتہ پیدا فرما۔ رب العالمین ہر ایک کی دلی خواہش حاجات ضروریات کی تکمیل فرما۔ ہم سب کو خیر و برکت والی کثیر روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما۔ یا اللہ حرام سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم صحت اور عافیت کے ساتھ دین کے سارے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے دل کی مقصد کو ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا رب کریم ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام عالم سے مسلمین اور مسلمات کی عزت آبرو اور ان کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں بھی لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے رحم کا کرم کا خیر کا عافیت کا معاملہ فرما۔ رب کریم رمضان المبارک کی اس مقدس رات میں جو ہم نے مانگا ہے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جو ہم مانگنا بھول گئے اللہ ان سب کو بھی ہمیں عطا فرما۔ رب کریم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی طرف سے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، ہم موجود نہیں تھے اللہ ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما۔ یا رب کریم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شرور کی باتوں سے اور اعمال سے پناہ مانگی ہے، ہم موجود نہیں تھے ہم تجھ سے دعا کرتے اللہ ان شرور سے اور فتنوں سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔